کہاں تک کیوں نہ جائے گی دعا اقبال کی، عرش پر پہنچے گی جس شیر کی کانپ کر زمین. Dear viewers, subscribe and likes my attention list. Today these contents about Maulana Muhammad Hussain Azad's prose writers giving to informations. آج میرا جو کنٹینٹ ہے وہ اردو ہندی لٹریچرس میں مولانا محمد حسین آزاد جو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور ان کا مختلف ان کی جو تعریف ہے. ابو کا نام آزاد، ان کے والد کا نام محمد باقر تھا اور ان کے والد 1857 میں کیونکہ ان کو پھانسی بھی ہوئی جو ایک اخبار میں، تو ان کی ساری تفصیلات جو ان کے دادا جو ہے اکبر کے زمانے میں مغل دور میں جو ان کے دادا وہ جو نوکر رہے اور مغل دور میں ہندوستان سے آئے اور ان کا سلسلہ مغلوں سے رہا، لیکن آزاد جو ہے وہ 10 جون 1830 کو پیدا ہوئی اور انہوں نے وفات 22 فروری 1910 کو انہوں نے وفات پائی. اور ان کا خاندان جو ہے ایران سے کشمیر سے آیا، پھر شاہ عالم ثانی کے عہد میں دلی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے والد نے جو ہے انہوں نے دلی میں اخبار ان کا پہلا اخبار تھا جو 1936 میں جاری ہوا. اور اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت جو دور تھا لارڈس کرزنس اس وقت بانی تھے اور تو اس وقت اس زمانے میں انگریزوں کے ساتھ ان کا جو سنجوگ رہا. اور اس کے علاوہ 12 جولائی 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی تجویز پر انہوں نے ایک اخبار جو دہلی اور اخبار جاری کیا. اور اس کے علاوہ اخبار کا نطفہ اس وقت جو انہوں نے لکھا وہ بہادر شاہ ظفر کیونکہ مغل بادشاہ تھے اس زمانے میں جو ہے انہوں نے لکھا. اس وقت مسٹر فرانس ٹیلرس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے دہلی کالج کو جو ہے میں انہوں نے اخبار جب نکالا تو اس کو انہوں نے سزا دی. اور 1887 میں انہوں نے آزاد نے جو ہے 1887 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا. اور 1825 میں دہلی کالج میں پروفیسر رہے اور پھر پرنسپل رہے. اور باقر کو جو ہے انگریزوں نے پھانسی بھی دی کہ جس کی تفصیلات ہم بعد میں دیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ذوق کے جو ہے آزاد لنگوٹیا یار تھے مولانا آزاد، اور ذوق کے شاگرد بھی رہے. اور اس کے علاوہ ذوق کے شاگردوں نے اخبار اس وقت کیونکہ ایک روایتی اخبار تھا دیوان ذوق جو ہے ذوق کا جو کلام تھا، صد خیف کے مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، آتی ہے صدائے حیف نا کہ لیلا صد خیف کے مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا. آزاد نے کہتے ہیں کہ 14 بیٹے تھے اور جو ان کو 14 میں سے ایک بیٹے جو ہے ایک بچے ان کے بچ گئے، جس میں ایک بچے آغا محمد ابراہیم تھا جس کا نام، اور انہوں نے کیونکہ پہلا ہندوستان میں تاریخ لکھنے والا آزاد تھے، پہلی تاریخ نویس آزاد کو مانا جاتا ہے. خواجہ الطاف حسین سہالی ان کے ساتھ بھی وہ رہے. آزاد کی تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی کئی تصنیف ہیں. آزاد نے 1880 میں جو انہوں نے آب حیات لکھی، آپ کہتے ہیں پانی کو اور حیات کہتے ہیں زندگی کو. آب حیات انہوں نے کتاب لکھی جس میں مختلف شعراء کا تذکرہ ہے، شاعروں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک رومنس کی کہانی بھی ہے جس میں وہ مومن کا ذکر نہیں کرتے. مومن کے ساتھ کیونکہ مومن کی جو مشوقہ تھی اس پہ آزاد عاشق تھے، اور آزاد نے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مومن کا، میں نے ایک لٹریچر کی بکس میں اسٹڈی کی ہے کہ اس میں انہوں نے مومن کا ذکر نہیں، کیونکہ مومن کے ساتھ اس کی لگتی نہیں تھی. اور یہاں تک میں نے ایک ریسرچ میں ہم نے بکس میں یہ اسٹڈی کی ہے.
1880 میں انہوں نے آب حیات لکھی. یہ ایک تذکرہ ہے. تذکرہ میں بائیوگرافی یعنی شاعروں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ان کی زندگی کے حالات، ان کی بائیوگرافی، ان کی آب حیات، ان کی زندگی کے متعلق. لیکن اس کے علاوہ جو ہے شبلی نے شعر العجم اس وقت، کیونکہ جس طرح فارسی میں تذکرہ شاعروں پہ انہوں نے لکھی ہے جس میں فارسی شعراء کا ذکر ہے، ذوقی وغیرہ کا جو ان کا اس زمانے میں کا جو ذکر ہے. کلاسیکل شاعروں میں تذکرہ جو ہے آب حیات کو مانا جاتا ہے اور اس کے جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس نظم میں تاریخ ہے 1880 کی وکٹوریہ پرنس اور لاہور میں جو ہے یہ 1880 میں پہلی بار شائع ہوئی اور اس میں کے 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا. پہلی بار یہ باقاعدہ تاریخ کی کتاب ہے، دی ہسٹریکل بکس آف آزاد. دوسری کتاب انہوں نے دربار اکبری لکھی جو 1898 میں، یعنی یہ تیسرے مغل اکبر کے دربار اور اس کے علاوہ اس کے جو درباری تھے اس سے پہلے کے جتنے ہیں، بابر تھا، ہمایوں تھا، رسول اللہ اور باغیوں کا اور اکبر کا جو ذکر ہے، اکبر کی جو دربار تھا اس کے متعلق جو مسلمان ہونا اور مسلمان اور ہندوؤں کے جو حالات ہیں، جو مغلوں کے حالات ہیں اس کے اندر سے ہیں، اور حلال اور حرام کا جلال الدین اکبر کا ذکر ہے. اس کے علاوہ سخندان فارس تیسری ان کی کتاب ہے جو فارسی زبان قواعد میں آئی، اور اس کتاب میں فارسی قواعد اور اردو قواعد کا ذکر ہے. یہ فارسی قواعد سے اردو میں آئی. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک ایسی کتاب جو اس زمانے میں لکھی، دریائے لطافت انشا نے لکھی تھی. انشا اللہ خان انشا نے کل 14ویں کی رات تھی، ابن انشا ہے لیکن یہ انشا اللہ خان انشا نے جو ہے قواعد اردو کو جو ہے فارسی میں انہوں نے ترجمہ، اس کی الٹ کتاب تھی. اور اس کے علاوہ نیرنگ خیال جو ہے ان کی چوتھی خیال ہے. نیرنگ خیال کئی حصوں پر 2 حصوں پر مشتمل ہے جس میں 1880 میں یہ شائع ہوئی اور اس میں 7 مضامین ہیں. اور اس کے علاوہ 1923 میں ایک اور کتاب اس پہ شائع ہوئی جو نیرنگ خیال پہ، جس کی 6 مضامین ہیں. اور 1923 میں جو نئی ایڈیشنز میں جو ابھی ہوئی. تو اس کے علاوہ 1922 میں جو ہے ڈرامہ اکبر انہوں نے لکھا. 1922 میں ڈرامہ اکبر مغل بادشاہ کی ملکہ نور جہاں عشق کا اور اس کی جاگیر، اس کی جائیداد، اس کا ایک لڑکا، اس کی داستان ہے، سٹوریز آف مغلز. اس کے علاوہ انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں جس میں ان کی شب قدر سے ہے، جرید ہے، پہلی نظم جرید، اور صبح امید، حب وطن ہے. اور اس کے علاوہ طرز مرسا، ابر کرم جو ہے. اس کے علاوہ کئی ایسی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں. یہ ان کی نظمیں ہیں. اقوال جو ہے کلیم الدین احمد کہتے ہیں، ایک نقاد ہیں جو ان پہ کہتے ہیں کہ تنقید کا مادہ جو ہے آزاد کے ہاں بالکل نہیں ہے وہ. اور اس کے علاوہ کبھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کے ہاں وہی معلوم ہوتی ہے اور وہ شاعروں کے تیر چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی ایک مثنوی ہے شب قدر، مثنوی صبح کی امید. اور اس کے علاوہ آفتاب صبح سے نکلا ہے تو، عالم کی کاروبار میں دن بھر پھرا ہے تو، اس میں یہ لکھتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے وطن پر لکھے. آب حیات میں جو ہے یہ ان کی 5 کلاسیکل ہے تاریخ ہے جو اس وقت فارسی زبان کا ترجمہ ہوئی. اور اس کے علاوہ ان کی وہ جو ہے انجمن پنجاب کا بھی حصہ رہے آزاد، کیونکہ حال ہی کے ساتھ بھی ان کا رکھ رکھاؤ رہا. اور انہوں نے نثر پر ٹیکٹرز کیونکہ حال ہی کی جو میں نے ویڈیو دی ہے تو حال ہی کی جو اس وقت ترجمے ہوتے تھے ویسٹرنز، مغرب کی جو ادب کے لٹریچرز کے، تو انہوں نے بھی جو ہے کئی تراجم کیے. اور اس کے علاوہ آب حیات میں شاعروں کا ذکر کیا. اور اس کے علاوہ شاعروں کی تاریخ آزاد نے لکھی. اور اس کے علاوہ سخندان فارس میں آب حیات اور کئی ادواروں پر انہوں نے لکھا. فارسی زبان میں محمد حسین آزاد نے جو ہے ان کو جو ہے کیان چند نے جو ہے میٹ ایوارڈ بھی ملا. اور 1864 میں فراق گرپوری نے بھی جو ہے ان کے ہاں رباعیاں انہوں نے بھی لکھی جس پہ روپ میں ہیں. اس کے علاوہ کلاسیکل شعراء میں جو ہے آب حیات کا درجہ بہت بلند ہے. فارسی
میں بھی جو ہے اس کی اشاعت ہوئی ہیں، اور اس زبان کی اب حیات کے کل جو ہے 5 ادوار سے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ تاریخ پر سے آزاد نے لکھا، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے شبلی نعمانی اور حالی اور آزاد اور نذیر نے جو ہے اس ادب کو جو ہے پروان چڑھایا۔ اور ان کے علاوہ آزاد کی زندگی میں ایک بہت بڑا صدمہ یہ بھی ہوا کہ آزاد کی ایک بیٹی تھی جس کو جو ہے ساری زندگی، کیونکہ آزاد نے جو اپنی دولت جمع پونجی اکٹھی کی تھی، بیوی کے نکاح پہ اس کی جو شادی کرائی، بہت پالا پوسا، جس طرح آج کل جو ہے اولاد جو ہے جس کو باغبان فلم میں بھی دکھایا گیا اولاد کو، تو جس طرح آج کل اولاد کرتی ہے تو اس طرح وہ بیٹی کو پالتے ہیں اور بیٹی کی اس کی ساری جمع پونجی اس پہ لگا دیتے ہیں۔ جب بیٹی کو پتہ چلا تو وہ اس کو بڑا صدمہ، وہ بیمار ہو گئی اور آخر کار وہ مر گئی، اور آزاد اس کو اتنے اس کے غم میں روئے، آزاد کو بہت بڑا صدمہ ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ بیمار رہے اور بہت ہی بڑا دکھ رہا۔ یہ دور تھا 1884 میں اس کے گھر کو بھی آگ لگی، اور اس کے علاوہ بیٹی کی وفات پر اس کو شدید ہو، اور اس کے علاوہ 14 بچوں میں سے ایک بچہ یہی رہا محمد ابراہیم جو بچے تھے۔ تو اس کے علاوہ ان کی جو نظمیں ہیں ان میں ابر کرم سے ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو نثر ہے وہ فارسی میں ہے، اور فارسی میں کیونکہ وہ ایران افغانستان سے وہاں پہ گئے اور وہاں سے جو ہے فارسی کی کتابوں کا بخوب مطالعہ کیا، اور پھر ہندوستان آ کر جو ہے انہوں نے ترجمے کیے، اور ہندوستانی لٹریچر کو وہاں پہ جو ہے انہوں نے فارسی میں بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ حالی سر سید آزاد اور کئی نے جو ہے ماہر ادب نقاد بھی تھے، شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات بھی تھے کیونکہ عربی فارسی کے وہ یا فارسی اردو کے ترجمے کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ 1830 میں دلی میں پیدا ہوتے ہیں اور 1910 میں وہ وفات پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی 2 بہنیں تھیں آزاد کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے زندگی میں شادی کی، اور شادی کے بعد 1930 میں جو ہے انہوں نے بعض جگہ میں جو ہے انہوں نے اس پہ کتابیں چھپی اور اس کے نئے ایڈیشنز ہوئے۔ اور باقر نے جو 1857 میں، کیونکہ باقر کو جو ہے ان کو گولی لگی اور اس پہ فلم بھی بنی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقر پہ کو جب گولی لگتی ہے تو یہ جو ہے اور پھر انگریزوں نے اس کو جو ہے اس وقت زمانے میں جو ہے گولی لگی اور پھانسی دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے آزاد کو بھی جو ہے کئی بار جیل جانا پڑا۔ اور میرے خیال میں دیکھتے ہیں اپنی بیوی اور پتنی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ میرے گیٹ تک آئی تھی اور میں جیل کے سرہانے، اور اس کو میں جب دیکھتا اور جب چھاؤں آتی روشن دان کی تو میں یہ سمجھتا کہ وہ آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح وہ نثر میں لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت کیونکہ انگریزوں نے اس زمانے میں اس کو 500 روپے انعام بھی ملا، اور وہ لاہور میں جب حالات کو مایوس ہو گئے تو وہ لاہور چلے گئے۔ تو آزاد نے کئی اور بھی خدمات انجام دی۔ آب حیات جو ہے ان کی زندگی کا تبصرہ ہے، اور اس کے علاوہ آب حیات میں انہوں نے جو ہے فطرت پھولوں پہ انہوں نے جو ہے اپنے عزیزوں اقارب کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور دلی کالج میں رہے اور شاگردی اختیار کی، اور ان کے ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ انجمن پنجاب میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ تو ہم ان کی چیدہ باتیں اب کریں گے۔ انہوں نے کئی اور بھی کام کیے، جو شمس العلماء کا خطاب ان کو 87 میں ملا، 1887 میں، اور وہ دماغی مریض بھی 1887 میں ہوئے۔ 1888 میں بھی میں ان نے ایک کارنامہ کیا، اور 20 سال وہ جو ہے جنون کی حالت میں رہے، اور 1890 میں جو ملازمت سے ان کو چھوڑنا پڑا، اور 1890 میں وہ دوبارہ جو ہے 1910 کو جو ہے لاہور میں گئے۔ اور اس کے علاوہ قصص الہند جو ہے انہوں نے 1859 میں لکھی، اور یہ اس میں بادشاہوں کا قصہ
شائستہ ہے جو اور اس کے علاوہ 1880 میں انہوں نے آب حیات لکھی جو 5 حصوں پر ہے، جس میں شبنم کشمیری نے بھی اس کو مرتب کیا، اور تاریخ تذکرہ شعراء پر بھی 1930 میں انگریز نے اس کو 13 مضامین پہ ترجمہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی انگریزوں کی انسپیکٹر اور سٹیلز کی جو مضامین ہیں ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ ان کے کئی مضمون ہیں جو سچ اور جھوٹ پہ، حلال اور حرام پہ بھی انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، انسانوں کو زندگی میں جتنے کتنے غم ہیں، جو شام کے غم انسان پہ ہوتے ہیں اس پہ بھی لکھا۔ اس کے علاوہ سیرت عام دربار بقائے دام کا دربار اس پہ بھی انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ دیوان ذوق جو 1888 میں شائع ہوا، اس دربار اکبری 1880 میں اکبر بادشاہ کا ذکر ہے، 1899 میں موضوعات پر جو کئی شب قدر پر لکھا، اور اس کے علاوہ سخندان فارس 1960 میں اس پہ جو ہے نیا ایڈیشن شائع ہوئی، لیکن اسلوب نثر میں، تاریخ ادب میں، لسانیات میں ان کی تمثیل، اور انہوں نے جو ہے کئی جو ہے چاند روشن کیے، اور اس کے علاوہ ان کی زبان انگریزی بھی جانتے تھے، رنگین زبان اور ہندی الفاظ ان کی نثر میں جو ہے وہ متاثر کرنے والے سادہ اسلوب ہے اور شائستہ ہے، اور ہندی نثر میں ان کی جو نثر ہے انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں ہے اور بالکل مرثا ہے، صاف ہے، اور ان کے ہاں سچائی جو ہے ٹپکتی ہے، اور اس کے علاوہ آب حیات جو ہے انہوں نے نئی جریدے پر سے لکھی، 1930 میں جو ہے باقر علی نے اخبار جو ہے شائع کیا، اور یہاں پہ 1857 میں ان کو قید ہوتی ہے اور باغی ہو کر، کیونکہ انگریزوں نے اس کو باغی قرار دیا اور اس کو گولی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ ذوق ابراہیم بھی ان کے شاگردوں میں، کیونکہ ان کے دربار اس زمانے میں شاعری کی جاتی ہے درباروں میں، اور 1864 میں لاہور میں ان کو 15 روپے ماہوار ملتا، کیونکہ اردو کو فارسی میں ترجمہ کرتے اور اس طرح کتابیں لکھتے، اور انجمن پنجاب میں بھی اس کو جو ہے نثر لکھنے میں مہارت تھی، اور 1874 میں انہوں نے غزل کے بجائے نظم پر جو ہے پہلی بار مشاعرے پہ لکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے علم قذافی، بخارا، غوام اور فارسی میں کئی سخنز اور پہلی بار جو ہے انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں کیونکہ جاگیردارانہ سسٹم تھا، لوگ ظلم اٹھا رہے تھے، اور یہ تقریباً 1810 کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ حیات اور فطرت پر اور ان کی کہانی میں دلی اور انشا پرداس میں جو ہے وہ کئی مضامین لکھتے ہیں جو موضوع سے ہٹ کر انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ 5 ان کے ادوار سے ہیں تاریخ پہ، اور اس وقت کیونکہ دگنی دلی میں جو ہے کئی ادوار ان کی مشاعری میں 5 ادوار سے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے، جس میں دلی کے شاہ آبرو مضامین وغیرہ دوسرے دور پہلے دور میں، پھر ناجی ہیں، پھر خاتم ہیں، آزاد ہیں، پھر دوسرے دور میں جو ہے اس طرح تباہ ہو گیا، سودا میر، اور اس طرح کئی چوتھے دور میں جرات انشا ہو گئے، اور 5ویں دور میں آتشیان، ذوق، غالب، مومن، اور اس طرح شرازی، اور یہ جو ہے افسانے ان کی جو ہے ہاں موجود ہیں، تو یہ آب حیات میں ان کی کتاب کے ادوار بھی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ دیز آلز ریٹن ٹو مولانا آزاد کی جو ہم نے جتنی کتنی اسٹڈی کی ہے، اور اس کا جو ہے آپ کے سامنے لٹریچر کا، ادب کا جو ہے مواد آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ اس سے جو مضامین بھی لکھ سکتے ہیں، کمیشن کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بہت کچھ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے میں نے آپ کو جو ہے بتا دیا، اگر آپ کو چاہیے تو اسکرین پہ میرا نمبر ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یو کین لائکس اینڈ سبسکرائبس، اور کمنٹ ضرور دیا کریں، جو بھی آپ کو ٹاپک چاہیے ہم اس پہ لیکچر ضرور دیں گے۔ تو خطا کار کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مولانا حالی کی مسدس حالی سے ہم نے ایک شعر ٹوٹا پھوٹا سنایا ہے۔ تھینک فار واچنگ۔